اتوار ہے اور شہربانی کا اتوار ہے، اور شہربانی اس کا ہماری زندگی میں بہت بڑا اہم کردار ہے۔ آمین۔ شہربانی جو ہے یہ جو انسان لیتے ہیں یا جنہوں نے بپتسمہ لیا اور اس شہربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کہ شہربانی لیں، اور جب شہربانی لیتے ہیں تو ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا مسیحا جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی، اپنا گوشت جو ہے وہ ہمارے لیے پیش کر دیا، اپنا خون جو ہے وہ ہمیں پینے کو دے دیا، اور ہم اس کا آج خون اور گوشت استعمال کرتے ہیں، اور اس کے خون اور گوشت کھانے سے ہم بیمار جو ہیں وہ شفا پاتے ہیں۔ آمین۔ بیماریاں ہمارے بدنوں میں سے اس کے بدن اور خون کی وجہ سے جاتی رہتی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اس کے خون بہانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور اگر ہم اس کا خون پینے کو لیتے ہیں، اس کا بدن کھانے کو لیتے ہیں، تو ہمارے بدنوں کے اندر سے ہر طرح کی بیماری جاتی رہتی ہے۔ آمین۔ ہلیلویہ۔ سو اس بات کو ضرور جو ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ اس شہربانی کا جو دن ہوتا ہے اس کو کبھی بھی مس نہ کریں، کیونکہ شہربانی ہماری زندگی میں بہت بڑا کام کرتی ہے۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری زندگی بیکار ہے۔ بائبل میں سے اگر یسوع کا نام نکال دینا تو یہ جسٹ کتاب ہے، یہ ایک صرف کتاب ہے۔ یسوع کے نام کی وجہ سے، یسوع کے ہونے کی وجہ سے یہ کلام مقدس ہے، اور اس کلام پر ہم ایمان کرتے ہیں۔ آمین۔ ہلیلویہ۔ آئیے کلام مقدس میں سے چند ایک باتیں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کچھ سیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 28 باب، پیدائش 28 باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کے 22ویں آیت تک کلام خدا میں سب دیکھیں گے۔ جس نے نکالے کہے آمین۔ جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا 28 باب اور اس کی 20 سے 22 تک۔ جی خدا کے بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس میں یہ لکھا ہے، تب اسحاق نے اپنے بیٹے سے کہا، 20 آیت سے 22 تک۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سر جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب پہ آمین۔ سب لوگ تشریف رکھیں۔ یعقوب کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں۔ کس کا بیٹا تھا یہ؟ اسحاق کا بیٹا تھا۔ آمین۔ اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 2۔ اور یعقوب جو ہے جب اس نے اپنے باپ سے برکت لے لی تو کیا ہوا کہ اس کی ماں نے اسے گھر سے جو ہے وہ نکال دیا اور کہا کہ تو اپنے ماموں کے گھر چلا جائے، اور جب وہ گھر سے نکلا ہے تو جا رہا ہے، راستے میں جا کر ایک جگہ پر وہ کیا ہوا؟ سو گیا، اور جب سو گیا ہے تو وہاں پر وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس کے اوپر خدا نے اپنی رویا کو ظاہر کیا، اپنے کلام کو نازل کیا، کیونکہ جب باپ
کسی بیٹے کو برکت دیتا تھا تو برکتیں اس پر نازل ہوتی تھی اور خدا اپنی برکتیں اپنے بچوں کو عطا کرتا تھا. اور جب یعقوب کو برکت مل گئی, وہ گھر سے نکل گیا, راستے میں سویا ہے, اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر وہ سویا ہوا تھا وہاں پر آسمان میں ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی, اور سیڑھی لگی ہوئی تھی, فرشتے اوپر جا رہے تھے, نیچے آ رہے تھے, اور وہاں پر فرشتوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا. وہ اس بات کو دیکھ رہا ہے, اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا کیا, اس نے ایک پتھر لیا اور پتھر کو کھڑا کر دیا. لکھا ہے کلام مقدس میں کہ پتھر کو ستون کی طرح کھڑا کر دیا, اور جب پتھر کو کھڑا کیا تو کہتا ہے کہ جہاں پر میں جا رہا ہوں وہاں پر اگر خدا مجھے روٹی دے, کپڑا دے, اور میرے ہاتھوں کی کمائی میں برکت ڈالے تو میں کیا کروں گا, خدا کو اس کا 10%, 10واں حصہ ضرور ہی دیا کروں گا. آمین. اس نے کہا میں 10واں حصہ جو ہے خدا کو دیا کروں گا. اور جب اپنے ماموں کے گھر گیا, لابن کے گھر, تو وہاں پر کیا ہوا, خدا نے اس کو جو ہے سرفراز کیا, اور اسے جو ہے اس کے ماموں نے کہا کہ تو نے مزدوری کرنی ہے, اور مزدوری اس کی مقرر کر دی. کہا کہ تو نے بھیڑے جو ہے وہ چرانی ہے. جب بھیڑے چراتا تھا وہ, تو جو بھیڑے اس کی مزدوری میں آتی تھی خدا ان کو کیا کرتا تھا, بلیس کرتا تھا, اور اس کی بھیڑیں جو تھی وہ بڑھتی جاتی تھی. اس کی بھیڑ بکریاں جو کچھ مزدوری مقرر تھی اس میں خدا اس کو سرفراز کرتا جا رہا تھا, اور اس کے ماموں کی بھیڑیں جو تھی وہ کم ہوتی تھی, لیکن اس کی بھیڑیں بڑھتی جاتی تھی. ہلیلویا. تو میرے عزیزو, اس نے وعدہ کیا کیا تھا خدا کے ساتھ کہ جو کچھ تو مجھے دے گا میں اس کا 10واں حصہ تجھے دیا کروں گا. اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ پادری صاحب تو اکثر جو ہے وہ دیا یقین بھی کلام سناتے رہتے ہیں. دیا یقین جو ہے اس پر ہی خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کلام سناتے ہیں تاکہ پادری صاحب پیسوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے. ہم آپ کو کلام کے مطابق بتاتے ہیں, کیونکہ خدا کے ساتھ جڑنے والے لوگ جو ہیں وہ برکت ہوتے ہیں, اور ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے خدا کام کرتا ہے اور ان کو گھورے سے اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. سو میرے عزیزو, یہاں پر یہ بات خوبصورت بتائی گئی کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ خدا کو 10واں حصہ دینا ہے. جب ہم 10% خدا کو دیتے ہیں تو خدا ہماری کمائی میں برکت ڈالتا ہے, ہمارے ہاتھوں کی کمائی میں جو ہے وہ برکت دیتا ہے, اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کماتے تو ہم ہیں, کمائی دسی کرنے ہیں, نیریاں طوفانہ دسی جانی ہیں, اور مشکلاتوں کا سامنا ہم لوگ کرتے ہیں, اور ہم کیوں پھر خدا کو دیں, ہم کیوں خدا کو جو ہے یہ پیسے اپنے دیں. یہ بات آپ لوگ نہیں کہتے, یہ ابلیس آپ کے دل میں, آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے. ابلیس ڈالتا ہے کہ خدا کے گھر میں دینے سے برکت نہیں ملے گی. ابلیس آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ 10% دینے سے آپ کو برکت نہیں ملے گی. کماتے تو آپ ہیں, جاب پہ آپ جاتے ہیں, آندھی طوفانوں میں آپ لوگ جاتے ہیں, سردی گرمی میں آپ لوگ جاتے ہیں, اور آپ کیوں خدا کے گھر میں دیتے ہیں؟ یہ ابلیس جو ہے آپ کے دل میں بات ڈالتا ہے, اس لیے ہم خدا کو نہیں دیتے, اس لیے ہم خدا کا حصہ نہیں نکالتے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کمانے دسی ہیں. لیکن میرے عزیزو, ایک حوالہ دیکھتے ہیں, سشرا کی کتاب ذرا نکالیے گا, 8 باب.
اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیے گا. 17ویں اور 18ویں آیت. اس میں یوں لکھا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے. آمین. آمین. اب یہاں پر استشرا کی کتاب میں یہ بات لکھی گئی، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے. ہم اکثر یہ بات اپنے دل میں لے آتے ہیں کہ میری طاقت اور میرے ہی ہاتھوں کے زور سے یہ جتنا کچھ کمایا ہے یہ میرا ہے، اور ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. ہم خدا کا حصہ نہیں نکالتے، ہم خدا کا حصہ خود ہی کھا جاتے ہیں اور پھر مصیبتوں میں پڑے رہتے ہیں. خدا اپنا حصہ جو ہے وہ لے لیتا ہے، کسی طریقے سے بھی لے. ہم اس بات کو نہیں سوچتے، ہم اس بات کو نہیں جانتے، لیکن خدا کا جو حصہ دیتے ہیں ان کو دیکھیں کہ آج وہ کس مقام پہ ہیں. آمین. ہلیلویا. خدا کو دینے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ بابرکت ہوتے ہیں. ان کے گھرانوں کے اندر برکت ہوتی ہے، اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اگر تو میرے کلام پر عمل کرے گا تو میں تجھے اتنی برکت دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. آمین. آئیے ایک حوالہ دیکھ لیتے ہیں ملاکی کی کتاب میں سے. دسویں آیت پڑھیے گا، تیسرے باب کی. پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. آمین. اب یہاں پر بتایا گیا ہے پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. کیا ہم پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو پورا اس کا ہدیہ جو ہے وہ دیتے ہیں؟ 10% دیتے ہیں. ہماری سیلری ہمیں پتہ ہے، بندے کو پتہ ہے کتنی سیلری ہے، اور اس کا 10% آپ نکالتے ہیں. ہم 10% نہیں نکالتے، بلکہ بہت سارے لوگ ہیں جو 1%، 2% یا 3% نکالتے ہیں. یعنی کہ آپ پوری دہی کی خدا کے ذخیرہ خانہ میں نہیں دیتے. اسی لیے ہمیں مشکلاتوں کا سامنا بھی رہتا ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے، کہتا ہے اس سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے، کوئی اور انسان نہیں کہہ رہا، یہ خدا کی بات ہے. کہتا ہے اس سے میرا کیا کرو؟ امتحان کرو کہ میں تم پر اپنے آسمان کے دریچوں کو کھولتا ہوں کہ نہیں. پھر میں آسمان کے دریچے تمہارے لیے کھولوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اتنی برکت دوں گا کہ تمہارے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں ہوگی. بیوہ کا واقعہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، ایلیا نبی کے دور کی بات کرتے ہیں. تو ایلیا نبی جب بیوہ کے گھر میں گیا تو اس نے جا کر کیا کہا؟ اس نے کہا میرے لیے روٹی لے کے آ. آمین. ایلیا نے کیا کہا؟ میرے لیے روٹی لے کر آ. تو وہ بیوہ کیا کہتی ہے؟ بیوہ لکڑیاں چن رہی تھی اپنے بچے کے لیے کھانا بنانے کے لیے، اور وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں 1 مٹھی آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے دیے میں، اور یہ میں نے پکانا ہے، اور میں نے اور میرے بیٹے نے کھانا ہے، اس کے بعد مر جانا ہے. اب یہاں پر ایلیا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو تو کہتی ہے کر، پر میرے لیے جو ہے نا وہ روٹی پکا کے لے آ.
میرے لیے کھانا لے آ. اب یہ پرانے ادرامہ کی بات ہے اور نئے ادرامہ کی بات اس بیوہ عورت کو دیکھیں جس کے پاس 2 دمڑیاں تھیں. ہاللیلویا. اس کے پاس 1 مٹھی آٹا ہے اور اس کے پاس 2 دمڑیاں ہیں. اس نے وہ آٹا جو ہے وہ پکا دیا اور خدا کے خادم کو کھلا دیا اور اس کے پاس 2 دمڑیاں تھی اور اس نے خدا کی ہیکل میں ڈال دیا. ہاللیلویا. اور 2 دمڑیاں ڈالنے کے بعد خدا نے اس کو بلیس کیا اور دیکھیں اس بیوہ کو بھی خدا نے بلیس کیا اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ اور اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ وہاں سے کھاتے رہے. جب ہم خدا کے لیے اپنے دل کو کھولتے ہیں, جب ہم خدا کے لیے اپنے آسمان کو خدا جو ہے وہ کھول دیتا ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ وہ آسمان کے دریچوں کو کھول کر تم پر برکت برساتا ہے. ہاللیلویا. جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو اپنے دریچے آسمان کے کھول کر برکت دیتا ہے. ہم خدا کو دیتے نہیں ہیں. ہمارے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے خدا کے گھر میں دینا, خدا کو دینا, یہ ہمارے لیے بڑا مشکل اور ٹف ٹائم ہوتا ہے. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ سارا کچھ تو اسی کمایا ہے, سارا کچھ تو اسی کیتا ہے, اسی خدا نے کی دی. ہم وہی دیتے ہیں, بس 100 روپے دے دیا, 200 دے دیا, 500 دے دیا, 1000 دے دیا. 10% کدھر گیا؟ آج اگر کوئی 1000 روپے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں ذرا کہ 10,000 روپے میں گھر کا خرچہ چلتے ہیں. سوچیں ذرا, آپ ذرا سوچیں. اب پادری صاحب کے پاس اگر انویلپ میں 1000 روپے آئے گا تو پادری صاحب تو پریشان ہو جائے گا کہ یار اس کے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے. پادری صاحب اس بات سے پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ یہ 1000 روپے اس نے دیا ہے, اس کی دہائی اتنی ہے تو اس کا گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہوگا, یہ کیسے وقت گزارا, کیسے اپنا گزارا کرتے ہوں گے. تو اس بات سے یہ بھی جج ہو جاتا ہے کہ ان کی کمائی اتنی نہیں ہے لیکن انہوں نے اتنا دیا ہے. آپ جب خدا کے ساتھ وفادار ہوں گے تو خدا آپ کو بلیس کرے گا. جب آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے گھر میں دیتے ہی نہیں ہیں, سالوں سے نہیں دے رہے, دیتے ہی نہیں ہے, کہتے ٹیٹ بنے نہیں, خدا نے بھی دیا چھوڑو بار. خدا کو دینے سے برکت نہیں ہے. اور میں نے بتایا کہ یہ ابلیس ہمارے دل میں باہر آتا ہے. آمین. جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو خدا اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول کے برکت دیتا ہے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیا خدا کے لیے تعریف جا سکتی ہیں؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے امیدیں چرچ کی طرف لگائی ہوئی ہیں, خدا کے گھر کی طرف امیدیں لگائی ہوئی ہیں. پادری صاحب کو بڑا پیسہ ہے, پادری صاحب کو باہروں پیسہ آتا ہے, چلو اسی جا کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پادری صاحب ساڑھی ہیلپ کرو. لوگ یہ بھی سوچتے ہیں, لوگوں نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اپنے ذہن میں. اب ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم خدا کو کتنا دے رہے ہیں, ہم خدا کو کیا دے رہے ہیں. جب ہم خدا کو دیں گے تو خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہمیں عطا کر دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کو دینے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. خدا کو دینے والے لوگ بہت برکت ہوتے ہیں. خدا ہمارے خطوں کو بھر دیتا ہے, خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. میرے عزیزو, اس بات پہ غور کریں کہ ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں اور خدا کو جب ہم دیتے ہیں تو خدا ہماری کمائی میں برکت ڈالتا ہے. یہ حوالہ دیکھتے ہیں مثال 3 باب اس کی 9 آیت. اس میں لکھا ہے, اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. آمین. کلام مقدس میں یہ بات پوری لکھی گئی, اپنے مال سے اور ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے.
خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے خوب بھرے رہیں گے۔ آمین۔ تو جب ہم اپنے مال سے، اپنی پیداوار سے اور پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کریں گے نا، تو پھر ہمارے خطے ہمیشہ بھرے رہیں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ ٹاپک مشکل لگتا ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا، پیسے کی باری آ گئی ہے۔ جب پیسوں کی باری آتی ہے، جب پیسے خدا کے گھر میں دینے کی باری آتی ہے، تو اکثر لوگ سوچ پہ جاتے ہیں اچھا پادری صاحب کہڑے پاسے کلام چلا دیں، پادری صاحب ان کی کہن لے کے پادری صاحب ان کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ تسی کتنا ہدیہ دیندے جی۔ لیکن پادری صاحب یہ بات نہیں کہیں گے، کیونکہ خدا جانتا ہے، اور خدا آپ کی جاب کو بھی جانتا ہے، خدا آپ کی کمائی کو بھی جانتا ہے، خدا آپ کے ہاتھوں کی کمائی کو بھی جانتا ہے، خدا آپ کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں، آپ کتنا خدا کو دیتے ہیں، آپ کتنا ریلیشن خدا کے ساتھ ہے۔ یہ کہ دینا جو ہے، یہ ساری چیزیں، روپیہ، پیسہ، ہر چیز یہ خدا کی ہے۔ خدا کہتا ہے تم مجھے کیا دو گے، جبکہ ساری چیزیں تو میری ہیں، لیکن خدا ایک ریلیشن ہمارے ساتھ بنانا چاہتا ہے، خدا ہمارے ساتھ ایک رابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو ہم خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، اور یہ ڈر اور خوف جو ہے، اس وجہ سے ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمارا ہاتھی ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا ہر چیز کو مہیا کرنے والا ہے۔ اگر ابراہیم انکار کر دیتا کہ میں نے قربانی نہیں دینی، میں نے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کرنا، تو دیکھیں برکت اس کو ملتی۔ آج اس کا نام جو ہے، آج لوگ اس کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور قوموں کا باپ کہتے ہیں۔ آمین۔ جب ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، جب ہم خدا کو دینا شروع کر دیتے ہیں، تو خدا اپنے آسمان کی برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اس لیے یہاں پہ لکھا گیا اور تیرے حوض نئی مے سے خوب لبریز رہیں گے، بھرے رہیں گے۔ تیرے حوض جو ہیں وہ بھرے رہیں گے، کمی نہیں ہوگی، ہر چیز خدا دینے میں قادر ہے۔ اور ہم یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کب دیں خدا۔ کلام فرماتا ہے جب آپ مشکلات میں ہو، جب آپ قرض میں ہو، جب آپ پریشانی میں ہو، اس وقت خدا کو دینا شروع کر دیں، پھر دیکھیں خدا آسمان آپ کے لیے کھول دے گا، آپ کی مشکلاتوں کو دور کر دے گا۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں اچھا کوئی چنگا وقت آئے گا تو پھر دیں خدا ہے، اچھا ذرا اے مہینہ دریجہ اگلے مہینے سے دینا شروع کرنا ہے، اگلا مہینہ ہوتا تو مشکل آ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے خدا کو نہیں دیا، اس لیے اگلا منتھ آپ کے لیے اور مشکل ہو گیا، اور اس منتھ بھی نہیں دیتے، پھر اس سے اگلا منتھ اور مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کو نہیں دے رہے۔ جب خدا کو نہیں دیتے تو ہم مشکلاتوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں، ہم پریشانیوں میں پھنستے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب آپ خدا کو دیں گے تو خدا آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا، خدا کو مشکلاتوں سے نکالے گا، خدا آپ کے لیے جو ہے وہ ہر چیز مہیا کرے گا۔ آمین۔ اور کلام مقدس میں نے کیا دیکھا کہ تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے گی، یعنی کہ خدا تجھے اتنا دے دے گا کہ تیرے پاس جگہ نہ رہے گی۔ آج آپ کے پاس، آپ رینٹ پہ ہیں، آپ چھوٹے گھر میں ہیں، آپ مشکلات میں ہیں، تو خدا آپ کو رینٹ سے نکالے گا، اپنا گھر دے دے گا، خدا آپ کو بڑا گھر دے دے گا، خدا آپ کو چیزیں بڑی دینا شروع کر دے گا۔ خدا آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے آسمان کو جب کھولے گا تو خدا آپ کے لیے سب کچھ مہیا کرے گا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کو دیں گے تو پھر برکت ہے۔ اپنا حوصلہ بڑھائیں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، میں نے خدا کو دینا ہے، کسی انسان کو نہیں ہم دے رہے، ہم خدا کو دے رہے ہیں، اور جب خدا کو دیں گے تو برکت آئے گی۔
جب خدا کو دینا شروع کر دیں گے تو برکت آنا شروع ہو جائے گی. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. جب ہم خدا کو دیں گے تو پھر ہمیں ملے گا. آپ بیمار نہیں ہوں گے, آپ مشکلات میں نہیں جائیں گے, آپ کے بچے بابرکت ہو جائیں گے, اور بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے. ہمارے بچے وفادار نہیں ہیں, ہمارے بچے جو ہے وہ تابع داری میں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں, ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ نہیں ہے, ہم خدا کو اپنا ہادی نہیں مانتے. چرچ آنا یہ اچھی بات ہے, لیکن ایمانداری کے ساتھ آنا, وفاداری کے ساتھ آنا, خدا کی پوری عبادت کرنا, خدا کو دھیان سے خدا کی عبادت کرنا, یہ وفاداری ہے, یہ تابع داری ہے, یہ ایمانداری ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں تو بڑی لمبی دعا کرتا ہوں, چرچ نہیں میں جاتا, دعا میں گھر ہی کر لیتا. تو کیا یعقوب نے کیا کہا؟ یہ جو ستون کا پتھر میں کھڑا کر رہا ہوں نا, یہاں پہ تیری ہیکل ہوگی, یہاں پہ تیرا گھر ہوگا. تو ایز اسی جگہ پہ ہی سلیمانی ہیکل جو ہے تعمیر کی گئی. آمین, ہلیلویا. اور خدا نے ہیکل کیوں تعمیر کروائی؟ تاکہ لوگ وہاں پر آ کر عبادت کریں, لوگ وہاں پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کریں. تو جب ہم ہیکل میں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو خدا برکت دیتا ہے. اکیلے دعا کرنا اس کی بات برکت کچھ اور ہے, اور جب آپ جماعتی یا فیملی پریئر کرتے ہیں اس کی برکت اور ہے, اور جب آپ چرچ میں عبادت کرتے ہیں تو اس کی برکت کچھ اور ہے. ہلیلویا. ہر چیز کی برکت ہے, اور جب ہم برکتیں خدا سے لیتے ہیں تو خدا ہمارے لیے اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے. ہلیلویا, 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 ہلیلویا. کیا وعدہ کر سکتے ہیں کہ خداوند میں دہی کی پوری دیا کروں گا؟ کیا وعدہ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہوگا. پادری صاحب نے مشکل جڑا نا سوال کرتا ہے, مشکل سوال کرتی ہے نا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خدا کو پوری دہی کی دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا. ہلیلویا, ہلیلویا. کیوں بھائی صاحب وعدہ کر سکتے ہیں؟ یہ میرے ساتھ نہیں وعدہ کر رہے آپ لوگ, تو جنہیں ہاتھ نہیں چکے کوئی گل نہیں, خدا کا ڈیزائر ضرور پا دے گا. خدا کو دینا سیکھیں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم چرچ میں رہیں گے. خدا کو دینا شروع کیا, خدا نے گھر دے دیا, خدا کا گھر. میں نے دینا شروع کیا, خدا نے مجھے اپنا گھر دیا. میرا گھر چرچ سے بڑا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو خدا کا گھر ہے میرے گھر سے بھی بڑا ہو. آمین. اور خدا نے ممکن کیا. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ چرچ بلڈنگ ایک دن بہت بڑی بلڈنگ ہوگی, اور یہاں پہ لوگ بیٹھیں گے اور عبادت کریں گے. اور آنے والے وقت میں لوگ آپ لوگوں کو یاد کریں گے جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں, جو اس میں حصہ ڈال دیتے ہیں. وہ لوگ آپ کو یاد کریں گے کہ فلاں بندے نے بھی یہاں پہ حصہ ڈالا ہے. لوگ کہیں نہ کہیں, لیکن آپ کا نام جو ہے وہ خدا ضرور اپنی کتاب پہ لکھ لے گا. اپنا مال کہاں پہ جمع کر رہا ہے؟ آسمان پر, جہاں نہ کیڑا لگتا ہے, نہ زنگ لگتا ہے, نہ چور نقب لگاتے ہیں. آپ کا مال وہاں پہ چوری نہیں ہوتا. اپنا مال آسمان پر جمع کرنا شروع کرتے ہیں. ہم یہی سوچتے رہتے ہیں, ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ دہی کی کتنے دئیے. لوگ یہ سوچتے ہیں دہی کی, لوگ نکالتے بھی ہیں, بہت سارے لوگ دہی کی نکالتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں. اور فلاں پادری بھی سارے گھر آتا ہے, فلاں پادری بھی آتا ہے, فلاں پادری بھی آتا ہے. اور پادری نے اسی دہی کی دینا شروع کر دیتے ہیں, چل بھی اے ہوتی جس سے بات نہیں. لیکن دہی کی ڈیوائڈ نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیے گا. پوری دہی کی کلام میں کیا لکھا ہے؟ پوری دہی کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. پوری دہی کی تے اسی دے حصے پائے ہوتے ہیں. اسی فلاں چرچ بھی جانے ہو, فیملیاں نے اکثر منڈیاں نے, وہ فیملی اس چرچ جاتی ہے, وہ فیملی اس چرچ جاتی ہے, وہ فیملی اس چرچ جاتی ہے. تے دہی کو نہیں بن دیتا ہے, ڈیوائڈ کرتا ہے. تو برکت کس طرح ہے؟
برکت آئے گی؟ ملے گی برکت؟ کبھی نہیں ملے گی. ہم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ اس طرح دینے سے برکت ملے گی. اس طرح دینے سے برکت نہیں ہے. ایک جگہ پہ اپنی پوری دل یقین دیں تاکہ خدا آپ پر اپنے آسمان کو کھولے اور آپ کو برکت دے. آمین. ہلیلویا. جب خدا کو پوری وفاداری کے ساتھ دیں گے تو پھر خدا آپ پر جو اپنے آسمان کو نیچے کھولے گا اور آپ کو برکت دے گا. خدا اس کلام کو ذرا سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.